سچ کیا ہے کہ تازہ ایڈیشن کے ساتھ حاضر ہے آپ کا میزبان محمد عمران خان۔ آج ہمارے مہمان ہیں متحدہ مجلس عمل کے مرکزی رہنما اور ڈپٹی سیکریٹری جنرل جماعت اسلامی پاکستان جناب فرید احمد پراچہ۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ فرید پراچہ صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سر، ڈاکٹر حقی حق نے اپنی کتاب کوڑ کی کاشت کے صفحہ 88 تا 89 میں لکھا ہے کہ بھٹو دور میں ناشتی ہوئی طوائف کے بدن پر مولانا مودودی کی بارش تصویر لگا کر پوسٹر چھاپے گئے۔ مولانا طفیل جیسے شریف آدمی کے ساتھ بہیمانہ اور غیر انسانی سلوک ہوا۔ سر، میرا آپ سے سوال ہے کہ آج جماعت اسلامی کی قیادت کس منہ سے اسی بھٹو کی بیٹی کے ساتھ یہ مطالبہ کرتی ہے کہ وہ اے پی ڈی این میں آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں اور جمہوری جدوجہد میں آپ کا ساتھ دیں؟ پہلے بات یہ ہے کہ ایک غلط فعل کیا گیا جو ان کی طرف سے کیا گیا، اس کی مذمت ہوئی، معاشرے میں وہ اپنا وقار کھو گئے۔ اگر انہوں نے یہ کیا، اسی کی وجہ سے وہ اقتدار سے محروم ہوئے۔ 77 کی تحریک انہی غلطیوں کی وجہ سے ان کے خلاف چلی، اس لیے وہ بھگت چکے ہیں اپنی۔ اور اس کے بعد یہ کہ اگر یہ چیزیں سیاست کے اندر کوئی مستقل دشمنیوں کی بنیاد بن جائیں تو یہ ملک اور قوم کے لیے کسی صورت بھی بہتر نہیں ہوتا۔ آج جو کچھ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جی ہم نے ان کی پالیسیوں سے، ان کی حکمت عملی سے، ان کی سیاست سے اتفاق کر لیا۔ ہمیں اسی طرح اختلاف ہے، ہم ان کے طرز سیاست کے مخالف ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جی آپ فوجی آمر کا سہارا نہ لیں، آپ آمریت کے ساتھی نہ بنیں، آپ جمہوریت کی جدوجہد کے اندر شامل ہوں۔ اگر آپ اپنا ایک ہسٹری اپنی بیان کرتے ہیں کہ ہم آمریتوں سے ٹکراتے رہے ہیں، یا بھٹو صاحب جو ہیں وہ ایک فوجی دور کے اندر انہوں نے پھانسی کی سزا پائی تھی، یا آپ کے کارکنوں نے کوڑے کھائے تھے، تو آج اسی آمریت کے دیوار تلے آپ کیوں بیٹھ رہے ہیں اور وہاں سے اقتدار کی بھیک کیوں مانگتے ہیں؟ اور آپ واشنگٹن اور جی ایچ کیو کے راستے سے اقتدار میں کیوں آنا چاہتے ہیں؟ آپ عوام کی تحریک کے اندر ساتھ دیں۔ تو اس سے کوئی یہ نہیں ہے کہ جی ہم نے ان کے ماضی کی چیزیں جو ہے وہ ان کو معاف کر دیا، یہ ہم نے سمجھ لیا کہ بس یہ تو پاک اور پوتر ہو گئے ہیں۔ جو ان کی غلطیاں ہیں وہ غلطیاں ہیں، جو ان کی چیزیں ٹھیک ہوں گی ہم ان کی تعریف بھی کریں گے، کسی کی بھی ہوگی ہم اس کی تعریف کریں۔ پراج صاحب، کسی اقربا پرور، بددیانت، لالچی اور اقتدار کے بھوکے شخص کا ساتھ کیا صرف اس لیے دیا جا سکتا ہے کہ وہ آپ کو وزارتیں عطا کر سکتا ہے؟ کبھی نہیں، یعنی وزارتیں تو کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ جماعت اسلامی کی ساری تاریخ کے اندر وزارتوں کی کبھی اہمیت نہیں رہی۔ ہم تو جب بھی جدوجہد کرتے رہے، اگر یہ بات ہوتی تو وزارتیں تو پاکستان کے قیام کے فوری بعد جو ہیں وہ ہمیں ملنی شروع ہو جاتی۔ جماعت اسلامی تو اپنی ساری تاریخ کے اندر جب کبھی اپنی کسی قوت کی بنیاد پر یا کسی قومی ایک خاص نقطہ نظر سے کبھی کوئی کرائسس آیا ہے تو تب ہم نے کچھ۔ سر، اگر نہیں تو پھر جماعت اسلامی نے ضیاء دور میں وزارتیں کیسے قبول کی تھیں؟ جنرل ضیاء کے بارے میں ان کے ایک ہم عصر جنرل فیض علی چشتی نے ایک کتاب تحریر کی جس کا نام تھا بھٹو، ضیاء اور میں۔ اس کتاب میں صفحہ 88 تا 91 پر ضیاء الحق پہ شدید تنقید کی گئی۔ ضیاء دور کو اقربا پروری اور لوٹ مار کا دور قرار دیتے ہوئے جنرل فیض علی چشتی نے اسے سکھا شاہی دور بھی لکھا۔ اپنی اسی کتاب کے صفحہ 85 اور 86 پر وہ ضیاء الحق کو چاپلوس اور سازشی قرار دیتے ہوئے ان کے CIA کے ساتھ تعلقات کا حوالہ بھی دیتے ہیں۔ ضیاء الحق کے ایک اور ساتھی جنرل گل حسن نے اپنی کتاب شائع کی جس کا نام رکھا تھا انہوں نے آخری کمانڈر ان چیف۔ اس کے صفحہ 74 اور 75 پر انہوں نے بھی ضیاء الحق کو انتہائی لالچی اور اقتدار کا بھوکا بتایا۔ جناب، جماعت اسلامی کیسے اور کیوں ضیاء دور میں وزارتیں قبول کرتی ہوئی نظر آئی؟ ایک تو یہ ہے جی کہ جو حقائق ہوتے ہیں، جو تاریخ ہوتی ہے وہ تاریخ ہی رہتی ہے، وہ کسی کے زور بیان سے تاریخ نہیں بدلتی۔ بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ دور تھا اس میں تمام PNA کی جماعتوں نے اس میں وزارتیں قبول کی تھی، جن میں نواب زادہ نصر اللہ صاحب کی بھی جماعت شامل تھی۔ یہ جماعت اسلامی نے تنہا نہیں۔ سر، اگر کسی ایک شخص نے غلطی کی تھی تو کیا جماعت کسی اسلامی ایک کو بھی شخص وہی نے غلطی دہرانی چاہیے؟ میں یہی بات آپ سے کر رہا ہوں نا کہ آپ صرف جماعت اسلامی کو فوکس کر کے بات کر رہے ہیں، کسی ایک جماعت نے نہیں بلکہ تمام جماعتیں جو بھی اس میں شامل تھیں وہ جماعتیں PNA میں انہوں نے اس میں شامل ہوئے تھے۔ کس بنیاد پہ؟ کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم انتخاب کروا رہے ہیں
اور انتخاب کروانے کے عمل کے لیے اور اس میں جانے کے لیے تمام جماعتیں شامل ہوئیں، جس کے اندر جماعت اسلامی بھی شامل تھی۔ انتخاب نہیں کروایا تو ہم نکل آئے، کون سی تحریک؟ نہیں ہم نکل آئے، یعنی یہ 9 مہینے کا پیریڈ تھا، ہم اس سے نکل آئے۔ ہم نے پھر ان کی مخالفت کی، اور جتنا نقصان جماعت اسلامی کو ضیاء الحق دور میں پہنچا ہے شاید کسی اور دور میں نہیں پہنچا۔ ہماری طلبہ تنظیم پہ پابندی لگی، ہمارے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا، ہماری مزدور تنظیم پر پابندی لگی۔ کراچی کے اندر ہماری جو تھی وہ وہاں پہ بلدیہ قائم تھی، عبدالستار افغانی صاحب ہمارے میئر تھے، اس کو ختم کیا گیا۔ ایم کیو ایم کو ہمارے مقابلے میں ایجنسیوں نے پیدا کیا۔ یہ سارے کانٹے ہیں جو آج قوم چن رہی ہے، یہ سارے ضیاء الحق صاحب کے دور میں تھے، اور ہم سب چیزوں کی مخالفت کرتے رہے۔ اس لیے یہ بات جماعت اسلامی کے بارے میں کہ صرف وزارتوں کے لیے جماعت اسلامی کسی کا ساتھ دیتی ہے یا کسی کی مخالفت کرتی ہے، جماعت اسلامی کے بارے میں قطعاً یہ بات نہیں ہے۔ اور یہ کون سی وزارتیں ہیں کہ جو کسی فوجی دور کے اندر 8-9 مہینے آپ کسی کے ساتھ شامل رہے ہیں تو وہ کوئی کسی کے لیے کوئی بڑا تمغہ مل جاتا ہے۔ پھر یہ بات بھی جماعت کا ہی ریکارڈ ہے کہ جماعت کا کوئی ایک آدمی، چاہے وہ وزیر رہا ہے یا ممبر قومی اسمبلی رہا ہے یا پارلیمنٹ کا ممبر یا سینٹ کا رہا ہے یا صوبائی اسمبلی کا، کسی بھی حیثیت میں جماعت اسلامی کے کسی آدمی کے ہاتھ کرپشن کے اندر نہیں رنگے ہوئے۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اگر یعنی وزارتیں ہمارے لیے کوئی مفادات کا ذریعہ ہوتی تو جماعت اسلامی کے افراد پر بھی کرپشن کے الزام لگتے، لیکن اس سے ہمارا دامن صاف ہے۔ ہم جتنا عرصہ اگر کہیں بھی، یہ ایک تھوڑا سا پیریڈ ہی ہے ہماری ساری تاریخ میں، تو وہ بھی صرف اس نقطۂ نظر سے کہ اس سے ملک کسی بحران سے نکل آئے، اس کے لیے ہم نے یہ سب کچھ کیا۔ سر، کیا یہ سچ نہیں ہے کہ جماعت اسلامی نے 1993 میں پاکستان اسلامی فرنٹ کا شوشہ صرف بے نظیر بھٹو کو اقتدار میں لانے کے لیے چھوڑا تھا؟ یہ کون سی بات ہے جی؟ کوئی بھی جماعت اپنی ایک حکمت عملی بناتی ہے تو اس کو کسی چیز کے ساتھ ملایا جا سکتا ہے۔ یعنی ہم نے کس لیے بھٹو بے نظیر کو اقتدار میں لانا تھا؟ ہمارا تو ساری جو ہے وہ جدوجہد جو ہے وہ اینٹی ان کے تھی۔ ہم نے تو ان سے ماریں کھائی تھی، ہم نے 77 کی تحریک ہم نے چلائی تھی، ہم جیلوں کے اندر گئے تھے۔ تو ایک اسلامک فرنٹ ہم نے اپنی ایک حکمت عملی کے تحت بنایا کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ اس میں ہم معاشرے کے زیادہ طبقات کو اپنے ساتھ لے کے چل سکتے ہیں۔ اس دور کے اندر اسلامک فرنٹ کے نام سے الجزائر کے اندر اسلامی تحریک کامیاب بھی ہوئی تھی۔ تو ایک سوچ تھی کہ جی ایک جماعت اسلامی سے ذرا ایک وسیع اگر ہم پلیٹ فارم قائم کر لیں تو معاشرے کے زیادہ طبقات کو ہم اپنی طرف متوجہ کر سکتے ہیں۔ جاننا چاہتے ہیں کہ سچ کیا ہے تو ہمارا ساتھ دیجیے گا۔ حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد۔